ساری کائنات اگر مخالف ہو جائے تو اللہ اور اللہ والوں کو فرق نہیں پڑ سکتا۔ اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ہر فیصلے کو خاموشی سے تسلیم کرنا اور اللہ جس راستے سے گزارے اس سے گزر جانا۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم ہونے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ کوئی بھی راہ اس قابل نہیں کہ اس پر چلا جائے۔ باوضو ہو کے انسان سو جائے تو ساری نیند عبادت ہے، اگر باوضو ہو کے مر جائے تو جاگنے تک ساری موت عبادت ہے۔ اللہ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، پھر سکون ہی سکون ہے۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی، انسان درد سے بنتا ہے۔ اللہ کو ماننے والا اور انسانوں کو نظر انداز کرنے والا جھوٹا ہے۔ وہ تکلیف جو جگا رہی ہے اس راحت سے بہتر ہے جو سلا رہی ہے۔ اللہ عز و جل کے قریب کر دینے والا غم دور کر دینے والی خوشیوں سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو نکال دیا جائے تو نتیجہ اللہ کا قرب ہی رہ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننا، حضور پاک کی ذات کو ماننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو ماننا کم لوگوں کے نصیب میں آیا ہے۔ اللہ پر راضی وہ انسان ہے جس نے اللہ سے کچھ اور نہیں لینا۔ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر لیتا ہے، اور راضی انسان وہ ہے جو اللہ کے کام میں دخل نہ دے۔ لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، تمہیں بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ ملے گا۔ اگر اللہ آپ کو اپنا تعلق دے دے اور پیسہ نہ دے تو آپ کیا پسند کریں گے؟ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ اپنی زندگی میں کوئی کام ایسا شروع کر دو جو تمہارے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ اپنے اندر سے کوئی ایک خامی دور کر دو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی۔ مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو کسی شے کے سامنے گلہ نہیں کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دفعہ قید خانے میں گھبرائے سوچ رہے تھے کہ یہاں سے کیسے نکلیں گے، تو کہنے والے کہتے ہیں انہیں ایک آواز آئی، یہاں سے تمہیں وہی نکالے گا جس نے کنویں سے نکالا تھا۔ یہ سن کر آپ سجدے میں گر گئے۔ سلام ہو حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے رکھے کہ زندگی انسان کی خدمت میں گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے، اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا سننے والا ہے۔ اگر آپ با آواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر دل ہی دل میں مانگیں تو وہ وہی موجود ہوتا ہے۔ خود آپ کسی کی تابعداری نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہیں
کہ ہر کوئی تابعدار ہو تو یہ گمراہی ہے۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟